من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو رزق اپنے رب کی طرف سے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اور جب تم واپس لوٹو عرفات سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو اللہ رب العزت کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تمہاری رہنمائی کی وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ پھر تم وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ کچھ لوگ یمن کے جب چلتے تھے تو اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے کہ ہم توکل والے لوگ ہیں، اور پھر راستے میں مانگنا تو اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، تم اپنے ساتھ زاد راہ سفر خرچ لے کر جایا کرو تاکہ پھر دوسرے لوگوں کو تنگ نہ کرو کہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ۔ اب یہاں ایک اور بات آج بتائی جا رہی ہے کہ لوگ ایسا کرتے تھے پہلے کہ حج کے موقع پر جاتے تجارت کرتے رہتے تھے اور وہاں بازار لگتے تھے، اور وہ بازار جیسے عکاظ کا بازار ہے، ذوالمجاز کا بازار ہے، ایسے زمانہ جاہلیت میں بازار لگا کرتے تھے اور حج کے موقع پر لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ اب حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے کہ یہ ہماری عبادت پر زد نہ آ جائے اور یہ عبادت جو ہے قبول نہ ہو، تو اس لیے انہوں کو اس میں تردد ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے یہ فرما دیا کہ لیس علیکم جناح تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم تم اپنے رب کی طرف سے رزق تلاش کرو، تجارت کر کے خرید و فروخت کر کے رزق تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاؤ تو حج کی نیت سے، لیکن وہاں اگر آپ ضرورت کی چیزیں بیچ رہے ہو خرید رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، کیوں؟ تمہاری نیت کا اصل اعتبار ہے۔ ہاں اگر آدمی جاتا ہی نیت سے ہے، تجارت کی نیت سے جاتا ہے کہ وہاں جائیں گے جی وہاں سے سونا لے کر آئیں گے، حج اور عمرے کے دوران جب لائیں گے تو اس پر ہمیں جو ہے وہ نہیں کچھ دینا پڑے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آدمی جا رہا ہے حج کے لیے، نیت حج کی یا عمرہ کی ہے اور وہاں ضرورت کی چیزیں وہ خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا اس کو بتایا گیا۔ البتہ افضل یہی ہے کہ ایسا نہ کرے، کیوں؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا
کہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت خالصتاً کرو، لہٰذا اس طرح اسے کرنا چاہیے۔ تو اس کو یہاں ذکر کیا کہ کوئی حرج نہیں اگر تم حج کے دوران کوئی چیز خرید رہے ہو، لیکن گئے کس سے ہو؟ حج کی نیت سے گئے ہو، تجارت کی نیت سے نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور آگے فرما دیا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ حج اس کے افعال، اہم افعال 3 ہیں۔ ایک ہے احرام باندھنا، احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ دوسرا عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کو وہاں عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر جائے غروب سے پہلے پہلے تو لہٰذا ہی۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے طواف زیارت۔ یہ تینوں اہم رکن ہیں، اور سب سے اہم رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ سب سے اہم رکن ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا، قضا ہو گیا، پھر آئندہ سال حج کرنا پڑے گا، اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ باقی چیزوں کے بدل بھی ہیں، دم دے دیا، کچھ اور کیا، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نہیں ہے جب تک کہ وقوف عرفہ نہ ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ فرماتے، آپ جا کر ٹھہرتے تھے، اور وہاں پر جبل رحمت ہے، وہاں پر ٹھہرا جاتا ہے، اور دعا کرتے ہیں لوگ، پورا دن وہاں کھڑے ہو کر دعاؤں میں مشغول ہیں، استغفار، دعائیں، ہر طرف دعائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، اور دوسری عجیب بات ارشاد بارے میں فرمایا عرفہ کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے پورے سال میں اتنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کے نزول کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ذلیل ہوتا ہے، اور وہاں پھر لوگ کس طرح آہوازاری کرتے ہیں، کیسے دعائیں کرتے ہیں وہاں پر، یہ وہ جگہ ہے۔ لیکن اس میں کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ سارے کا سارا عرفہ، العرفہ کلھا موقف الا بطن عرنہ، سارا موقف ہے لیکن بطن عرنہ نہیں ہے۔ بطن عرنہ کون سا ہے؟ وہ جو مسجد بنی ہے، مسجد نمرہ، اس کی جو مغربی دیوار ہے، اس مغربی دیوار اگر گرے تو وہ بطن عرنہ میں گرتی ہے، اور وہ حصہ حرم میں ہے، وہ بعد کا حصہ حرم میں ہے، اس لیے کہا کہ باقی عرفات سارا حل ہے، وہاں حل ہے اور حرم کی حدود نہیں ہے، حرم اس سے پہلے ہے، لہٰذا بطن عرنہ میں وقوف نہیں ہوگا، وہاں اگر کوئی کھڑا بھی ہو وقوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرم ہے اور وقوف حل میں ہوگا۔ اور عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جنت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو نکالا تو حضرت حوا کو جدہ میں اتارا، اس لیے اسے جدہ کہا جاتا ہے، دادی اور نانی جدہ کا نام آتا ہے، اور یہ سب امت کی دادی اور نانی ہے۔ اور دوسرا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک علاقے میں اتارا گیا، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے یہ آئے اور میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی، اور اسی لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو وہاں پہچانا انہوں نے اور عرفات ہوئی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عرفات کو عرفات اس لیے بھی کہا جاتا ہے، پہچاننے کے معنی میں ہے کہ وہاں آدمی اپنے رب کو پھر پہچانتا ہے، وہ اعمال کرتا ہے جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ بہرحال عرفات میں جہاں بھی ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ٹھہرے جبل رحمت کے پاس، فرمایا اس پورے علاقے میں جہاں بھی ٹھہرے اور دعائیں کرتا رہے، اور پھر پورا سال وہ ویران، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، زیارات کے لیے، ورنہ ہے پورا سال ویران، لیکن ایک دن میں فرمایا پورے سال کی کسر نکل جاتی ہے، اتنی دنیا وہاں ایک دن میں جمع ہو جاتی ہے 9ویں ذی الحجہ کو کہ پورے سال کی کسر اس میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو فرما دیا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو، عرفات سے کب؟ غروب شمس جو ہے وہ گویا اس سے پہلے وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور جب واپس لوٹیں گے مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں آ کر پھر مغرب اور عشاء پڑھی جائے گی، وہاں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جب وہاں تم اس سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس جو ہے تم آ کر اللہ کو یاد کرو۔ اور مشعر حرام کیا ہے؟ یہ مشعر حرام یہ وہاں پہاڑی ہے، مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو جبل قزح کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر فرمایا اپنے رب کو یاد کرو۔ اور آپ علیہ السلام جب واپس آئے اور آپ نے مزدلفہ کا وقوف کیا، یہ وقوف ہے مزدلفہ، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، اور آپ نے وہاں وقوف کیا، اور کہاں؟ فرمایا صبح جب ہوئی فجر کی نماز کے بعد اعمال میں لگے، اور پھر سورج کے نکلنے سے پہلے پھر وہاں سے آپ علیہ السلام مینا کی طرف چلے۔
چلے تو وہاں بھی وقوف کیا جاتا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے وہاں جہاں وقوف نہیں ہوگا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وادی محصر۔ فرمایا المزدلفہ کلھا موقف، مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے سوائے وادی محصر کے، کہ وہاں نہیں، اور وہاں اب انہوں نے باقاعدہ لگا کر وہ جگہ بنا دی ہے کہ وہاں نہ جائے تاکہ کوئی بھی، اور اگر کوئی جاتے ہیں تو وہاں سے واپس کرتے ہیں کہ خبردار اس حدود میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور یہ وادی محصر یہاں کیوں نہیں جا سکتے، کیوں وہاں وقوف نہیں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابراہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے یمن سے چلا 60,000 کا لشکر لے کر، اور جب اس وادی محصر میں پہنچا تھا تو اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو بھیجا، اور ان کی چونچ میں اور پنجوں میں گویا پنجوں میں 2 دانے اور ایک چونچ میں مسور کے برابر کنکریوں کے دانے تھے، اور انہوں نے وہاں ان کے اوپر ان کو برسایا، اور وہ سارے کے سارے وہاں پر تباہ ہو گئے۔ وہ عذاب نازل کیا تھا، تو فرمایا وادی محصر میں نہیں ٹھہرنا، وہاں وقوف نہیں کرنا، اور وہاں گویا اس سے منع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر وقوف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی فرما دیا کہ مشعر حرام کے پاس ذکر کرو، وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کیسے کرو؟ اس طرح جیسے تمہاری رہنمائی کی، جیسے حج کے مناسک ہیں اور جیسے کہا گیا اس طرح تم اپنے رب کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، فرمایا اگرچہ اس سے پہلے گمراہ تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے پھر یہاں تمہیں ہدایت دی ہے، اب یہاں اس طرح کرو۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ اچھا یہ قریش کیا کرتے تھے؟ یہ آتے اور آ کر کے مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ چونکہ حرم میں ہے لہٰذا یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے یہ حل ہے اور ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اور کیا کہا کرتے تھے یہ؟ نحن قطین اللہ، ہم تو اللہ کے پڑوسی ہیں، اب ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ہم کیوں حرم سے باہر نکلیں؟ یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم حرم میں رہیں گے، ہم حل میں نہیں جائیں گے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس تکبر کو ختم کیا اور اس رسم بد کو ختم کر کے فرمایا اے قریش تم بھی وہاں چلو، وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوٹتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ وہ عرفات ہے، میدان عرفات میں جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ، وقوف عرفہ، ورنہ یہیں سے واپس جاؤ گے تمہارا حج ہی نہیں ہوگا۔ جب حج نہیں ہوگا تو فائدہ کیا اس طرح کرنے کا؟ لہٰذا یہاں مزدلفہ ہی میں وقوف نہ کرو، بلکہ تم بھی جاؤ عرفات میں باقی لوگوں کے ساتھ، جیسے باقی عرفات سے واپس لوٹتے ہیں تم بھی اسی طرح لوٹو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت معاف کر دینے والے اور رحم کر دینے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے افعال پورے کر لو، عبادات پوری کر لو، اور تم وہاں پر جو ہے جمرہ عقبہ کی بھی رمی کر لو اور باقی سب کچھ ہو گیا، کرنے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم اللہ کا اس طرح تذکرہ کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے پھر آباء و اجداد کا تذکرہ، اوے میرا باپ ایسا تھا، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا دادا ایسا تھا، میرے فلاں کا بیٹا ہوں، فخریہ طور پر تذکرے کرتے۔ فرمایا ان کے تذکرے کرنے کا کیا فائدہ؟ تم اپنے رب کو یاد کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو۔ فرمایا اس کی ضرورت ہے، وہ اشد ذکران، اس سے بڑھ کر اللہ کا تذکرہ کرو اور اللہ کو یاد کرو، خوب کر کے یاد کرو۔ اور آگے فرما دیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے آخرت میں۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں ومنہم من یقول، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کا، حسن عطا فرما، اور دنیا میں راحت اور آرام عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ یہ دعا فرمایا بڑی جامع دعا ہے، دنیا کی چیزیں بھی اس میں آ گئی اور آخرت کی بھی اس میں آ گئی، لہٰذا یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، باقی بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ بدلہ ہے اور ثواب ہے اس میں سے جو انہوں نے حج میں عمل کیا، دعائیں کی، اور مزدلفہ میں، مینا میں جو قربانی مینا میں کی، جو اور اعمال انہوں نے کیے، واللہ سریع الحساب، اللہ رب العزت جلد حساب کرنے والے ہیں۔
اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گویا کہ حساب کر کے اپنی طرف سے عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔